اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاش حق میں سرگرداں آپ کی سماعتوں و بصارتوں کو میزبان عبداللہ حسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسکراتی صبح منڈے ٹو فرائیڈے آپ دیکھتے رہتے ہیں ذیشان بھائی کے ساتھ، اور آج ہمارے درمیان میں تشریف فرما نہیں ہے۔ آج سے ایک نیا سیگمنٹ کا آغاز ہونے کو جا رہا ہے، اور یہ سیگمنٹ کر رہے ہیں جستجو ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے آپ تک پہنچ رہا ہے، ان کے اشتراک سے یہ سیگمنٹ ہو رہا ہے، اور یہ سیگمنٹ آپ دیکھتے رہیں گے منڈے صبح 11 سے 12 تک میزبان عبداللہ حسین کے ساتھ۔ آج کے جو ہم نے اپنے مہمان گرامی کو مدعو کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس 4 گیسٹ ہیں جن کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے، سیاست سے بھی ہے، اور اسی طرح کچھ ہمارے پاس ایسے بھی گیسٹ ہیں جو کہ اس وقت ادارے رن کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، جستجو کے والے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کا ویژن، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کا، جس سیگمنٹ کا نام ہے روشن جستجو میں ہم بلائیں گے مذہبی لوگوں کو، اسی کے ساتھ علماء کرام اور ہم مفتیان کرام کو بلائیں گے، مسائل پر گفتگو شنید ہوگی، ایجوکیشن ریلیٹڈ ہم لوگوں کو بلائیں گے، اور اسی طرح سیاست پہ بات ضرور ہو جائے، کیونکہ جب تعلیم، سیاست اور مذہب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہو جاتے ہیں تو وہ دن، وہ سیگمنٹ ہو جاتا ہے خاص، اور اسی خاص کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم روزانہ ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جب نئے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نئے گیسٹ بلاتے ہیں، جب نئے گیسٹ بلاتے ہیں تو نئی باتیں نکلتی ہیں، ان نئی باتوں کا ہم اینڈ میں رزلٹ بھی نکالنا چاہتے ہیں، اور رزلٹ نکالنے کے لیے ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہوتے ہیں ہمارے پیارے ٹیلنٹڈ مہمانان گرامی۔ تو سب سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے تمام مہمانان گرامیوں کا والہانہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میرے سیدھے جانب میں اگر آتا ہوں تو میرے ساتھ تشریف فرمائے مولانا شاہ محمد صدیقی صاحب، آپ جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ضلع حب کے، اسی کے ساتھ انہی کے ساتھ تشریف فرمائے حافظ خالد، اسی کے ساتھ آپ کا تعلق پولیٹیکل سے بھی ہے، اور اسی کے ساتھ آپ رخشان گروپ کے CEO ہوئے ہیں، اور 2024 میں آپ نے الیکشن بھی لڑی ہے ضلع آوران سے، جمعیت علماء اسلام کی سیٹ آپ کو ملی تھی۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے تیسرے گیسٹ ہیں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے روحی رواں ہیں عبدالرزاق باجوہ صاحب۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے چوتھے گیسٹ ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر جامعۃ الرشید درس نظامی مولانا مفتی ارشد بنگش صاحب۔ مفتی صاحب، ہم آپ کی طرف آئیں گے اور اس سیگمنٹ کا آغاز آپ سے ہی ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، بتائیے گا کہ آنا کیسے ہوا آپ کا یہاں پر، اور سفر میں کوئی تکلیف تو محسوس نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں، الحمدللہ آپ کی دعوت پہ یہاں حاضری ہوئی، جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، اور الحمدللہ خیر عافیت سے پہنچے آپ کے آفس ٹائم پہ۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہاں پر جب آنا ہوا، اور اس سے قبل ضرور آپ جمعیت علماء اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، تو اب تک کتنا وقت ہو چکا ہے، اور کس سن میں آپ نے جمعیت علماء اسلام کو جوائن کیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تقریباً یوں سمجھو کہ سیاسی میدان میں جب سے مجھے شعور آیا ہے، جی، میری آنکھیں جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پہ کھلی الحمدللہ۔ 1995 سے اچھا، میں نے جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اپنے ہب میں اپنے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اچھا، ماشاءاللہ۔ اور 1998 میں جو میرے سن فراغت تھی مدرسہ سے، اس وقت میں جمعیت علماء اسلام ضلع لسبیلا کا ڈسٹرکٹ کا صدر رہا، اور صوبائی لیول پہ بھی عہدے رہے، اور سن 2000 میں ابتدائی مرحلہ تھا، جیسے میں جمعیت علماء اسلام سے فارغ ہو گیا، طالب علمی کا زمانہ ختم ہوا، تو مجھے ضلع لسبیلا کا ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات چنا گیا۔ تو اسی سے میں نے پھر جمعیت علماء اسلام میں اپنے سیاست کا آغاز کیا۔ ابتدا میں UC کی سطح پر جنرل سیکرٹری رہا، جی، پھر تقریباً 3 سے 4 سیشن تحصیل حب کا صدر بھی رہا، اور ڈسٹرکٹ کی سطح پر ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی رہا، جی، اور 1 سال ہو گیا دوبارہ جب تنظیمی انتخابات ہوئے تو میں ضلع حب کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور صوبائی مجلس شورا اور جنرل کونسل میں ممبری بھی ہے، اور مرکزی جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل کونسل کا بھی ممبر ہوں، اور اپنے علاقے میں الیکشن بھی لڑے ہیں، صوبائی سیٹ پہ بھی لڑے ہیں،
اور بلدیات میں بھی اس دفعہ میں وہاں میونسپل کارپوریشن ہب میں کونسلر بھی ہوں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے. تو یہ میری سیاسی طالب علمی کے آغاز جو ہوا ہے. اچھا مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جمعیت الاسلام کی اگر زیادہ فین فالوئنگ دیکھی جائے تو ہمیں سندھ میں نظر آتی ہے اور دوسرے بلوچستان میں نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے بلوچستان کی عوام کو دیکھا ہے وہ مایوس نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالانکہ وہ فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے جمعیت علماء اسلام کی. کس چیز سے مایوس نظر آ رہی ہے مایوس بلوچستان؟ یعنی کہ یا انہیں کوئی فیسلٹیز نہیں ملتی، یا بعض اوقات سیٹوں کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا بہت سے شکایت ہو جاتے ہیں ان کی. اصل میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ عوام جی جمہوری ملکوں میں مایوسی سے تب نکلتی ہے کہ ان کے منتخب کردہ نمائندے جب اسمبلی میں ہوتے ہیں جن کو عوام منتخب کر لیتی ہے، تو پھر وہ عوام کی ضروریات، عوام کے مشکلات کا ان کو احساس ہوتا ہے. جی تو پھر وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں عوام کی خوشحالی اور ترقی اور ضروریات کے لیے صرف کرتے ہیں. تو یعنی کہ اب اس وقت جمعیت اسلام کے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ عوام کے منتخب نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں واحد جماعت ہے جو اس وقت بلوچستان میں بلوچستان کی عوام، چاہے پشتون بیلٹ سے تعلق رکھتے ہو یا بلوچ بیلٹ سے، ان کا نمائندہ جماعت جمعیت علماء اسلام ہے. اور ہر فورم پہ جمعیت علماء اسلام ہی نے نمائندگی کی ہے. لیکن بدقسمتی سے جمعیت علماء اسلام کو عوام منتخب کر لیتی ہے، لیکن پھر جمعیت علماء اسلام کے جو مینڈیٹ ہے اس کو چھرایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جمعیت علماء اسلام کلی طور پر اختیار کے ساتھ اقتدار میں نہیں آتی. جو عوامی وسائل پر ان کی دسترس ہو اور عوام پر وہ وسائل خرچ کر دے. اب اس دفعہ کا انتخابات میں آپ کو کہہ دوں، اس دفعہ کے انتخابات بلوچستان میں اگر جمعیت علماء اسلام کے مینڈیٹ پہ شب خون نہیں مارا جاتا، بلوچستان کے عوام نے جو جمعیت علماء اسلام کو مینڈیٹ دی تھی، جو اپنے رائے کا اظہار کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں بلا شرکت غیرے بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہوتی. مولانا صاحب بہت شکریہ. خالد نظر کیفی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ماشاءاللہ آپ تو باقاعدگی سے ایک نجی چینل پہ ہوسٹنگ بھی کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سریلی آواز سے بھی نوازا ہے. ہم یہاں پر آپ سے حمد و نعت تو نہیں سنیں گے، البتہ آپ کے جو خدمات ہیں ان کے طرف ضرور گفتگو شنید کرنا چاہیں گے. آپ رخشان گروپ کے CEO ہیں اور آپ ایک ویلفیئر بھی رن کر رہے ہیں، تو بتائیے اپنے ویلفیئر کے حوالے سے آپ کن کن اداروں میں اور کن کن شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ عبداللہ بھائی. سب سے پہلے آپ کا، آپ کے نیوز چینل کا، شکریہ. آپ کے پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. اصل میں یہ ہے کہ جہاں سے ہماری وابستگی ہے، جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس کی پسماندگی کا اندازہ تو سب کو ہے تقریباً. ضلع آواران ایشیا میں سب سے پسماندہ ترین ضلع ہے. اچھا. سب سے زیادہ پسماندہ ترین ضلع ہے. اور جب وہاں سے ہم نکلے ہیں، شہروں میں آئے ہیں، کچھ پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو ہم پر لازم بھی ہے اور سنت بھی یہی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. تو کچھ وقتوں کے بعد اس طرح ہم نے محسوس کیا کہ بلوچستان بالخصوص تمام علاقے پسماندہ ہیں، لیکن ہمارے علاقے بہت ہی زیادہ پسماندہ ہیں. تو ہم نے کچھ ساتھیوں نے مل کر اپنے آپ اپنی مدد کے تحت ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا. اچھا. رخشان ویلفیئر کمیٹی کے نام سے. جی. اس میں یہ تھا کہ بھی اپنے برادری کے لوگ ہیں یا کچھ آس پاس کے جتنے برادری کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، ملنا، بیٹھنا، خوشی غمی میں ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، اس طرح. پھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے ساتھیوں کو توفیق دیا، آہستہ آہستہ کرا کے رخشان ویلفیئر ایسوسیشن اس وقت بلوچستان حکومت سے باقاعدہ رجسٹر ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو اللہ کے فضل سے ہم نے مکران ڈویژن میں بھی اور کلات ڈویژن میں بھی، اچھا، ان دو ڈویژنوں میں باقاعدہ کچھ سالوں سے مدارس میں الحمدللہ قرآن پاک ہوں، آسان نماز ہوں، نورانی قاعدے اما پارے ہوں، یہ بھی کر رہے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو طلباء ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی تعاون کر رہے ہیں. اچھا. اور عوامی سطح پر جہاں ضرورت پڑتی ہے الحمدللہ، جس طرح کہیں شدید محسوس ہوا کہ بھئی ضرورت پانی کی، وہاں بورنگ لگا کے ان کو دے دیا. اچھا ماشاءاللہ. جی ہاں الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی غریب
दोस्त हो गया, उसके साथ थोड़ा सा अच्छा, ताउन अभी आपने किया। ज़िला आवारान की बात की कि वो पसमानदा इलाका है एशिया का, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? वहाँ पर किन की गवर्नमेंट है? ज़िले आवारान में तो समझे कि एक ख़ानदान मुस्तकिल वहाँ हुकूमत करती आ रही है, जी और जो हमारे साबिक सीएम थे अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, गालिबन 25-30 साल तक उनकी ख़ानदान की हुकूमत रही है। लेकिन बीच में कुछ और लोगों को भी मौका मिला है, लेकिन पसमानदगी वहीं का वहीं है। अच्छा, ना वहाँ एजुकेशन है, ना सेहत बेहतर है, ना हस्पताल अच्छे हैं, ना लोगों की ज़रूरियात जो ज़िंदगी की हैं उन मतलब कुछ भी ना होने के बराबर है। लोग इंतहाई ज़्यादा पसमानदा हैं। अब सबसे अहम मसला जो हमें दरपेश आती है वो ये है कि शहरों में तो हम यहाँ जो शहर के लोग हैं उनसे माजरत के साथ कि यहाँ हम बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत भी करते हैं, फिर वो मीडिया के सामने आता है, वो कैमरों में आ जाता है, लोग देखते हैं भी यहाँ खिदमत हो रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लोग खिदमत भी करते हैं। लेकिन जो पसमानदा इलाके हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ लोग जाते भी नहीं हैं, लोगों का जाना भी नहीं होता है। फिर वहाँ सादे सीधे लोग हैं, वो कैमरों में आना पसंद भी नहीं करते हैं, तो इस वजह से वहाँ रुख कम है लोगों का, वहाँ काम भी कम है, हालांकि वहाँ सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। अच्छा, माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और यहाँ में ज्वाइन किया। बताइएगा कि कराची के इलेक्ट्रिक के इस वक्त आवाम शदीद तनकीद कर रही है उस पर, और जो उनकी सूरत हाल यहाँ में देखा जाए तो लोड शेडिंग हो गई, ओवर बिलिंग हो गई, तो आवाम काफ़ी इससे यानी कि तंग अब हो चुकी है इस वक्त। तो बतौर सिंध हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के इस मसले के हल के लिए अब तक क्या मौसर इक़दाम किए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इलेक्ट्रिक कराची के लिए किसी बड़े अज़ाब से कम नहीं है, और ये आपके इल्म में मेरा ख्याल है कि होगा भी। अब्दुल्ला के 2004 में जब सदर मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसे प्राइवेट किया। ये पहले KESC थी और अब ये KE हो गई है। तो उन्होंने अपनी मनपसंद पार्टी थी MKM, उसके साथ मिल कर के ये एक सिविल पार्टी को दे दी तोहफे में, और आज वो जो इस शहर पर 20 साल जब उनके पूरे हो गए, फिर बड़े मतलब हैरत से की बात है कि अभी ये जो निगरान दौर में काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब बने थे जब निगरान, जी, दोबारा से उनके जब 20 साल पूरे हो गए, उन्हें फिर मजीद 20 साल के लिए के इलेक्ट्रिक उनको तोहफे में दे दी गई। अच्छा। अब पता नहीं कौन सी कुव्वत है इसके पीछे, पता नहीं कौन सी। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो देखो इसमें कोई कसूर नहीं है। अच्छा। हम गा बगा इनके खिलाफ बात भी करते हैं, हमने एहतजाज भी किया इनके ऑफिस के सामने, और ये खाली जो लोड शेडिंग या ओवर बिलिंग सिर्फ मतलब कराची के कुछ मखसूस हिस्सों में नहीं, पूरे कराची में। जी जी। आप जितने हमारे MPs MNS कराची से जीते हैं, आप देखें कि वो भी उनके यहाँ भी बिजली नहीं है। खुद वजीर बल्दियात लोकल गवर्नमेंट जो है सईद गनी साहब के एरिए में 15-16 घंटे बिजली नहीं है। तो ये तो एक अलग रियासत में रियासत बन चुकी है। अपनी इनकी मर्जी है, ये ओवर बिलिंग करें, लोड शेडिंग करें, ये जो करते हैं करें। तो इसके लिए कोई मुतबादिल रास्ता है? अभी पिछले ही हफ्ते इनके CEO जो थे अलवी साहब, उनको सिंध असम्बली में अरकान सूबाई असम्बली ने तलब किया था, उनसे उन्हें बुलाया था, और वो शुक्र है कि आ गए। वो तो मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा ताकतवर शख्सियात के मालिक हैं। वो आए, खैर आए, तो जब उनसे सवाल जवाब अरकान सूबाई असम्बली ने किए कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी लोड शेडिंग का तो खात्मा नहीं हो सकता, ये तो रहेगी। और जब ज़्यादा सख्त सवालात किए तो उन्होंने उठकर उस इजलास का बाइकाट किया और वो चले गए। उन्होंने कहा जी जो कुछ होता है कर लें। तो अब अंदाज़ा तो इस बात पर लगाना है कि ये KE या KSC या कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ये किसके मुताहद है, इसे कौन देखता है, इसका कौन वाली वारस है। हम ये नहीं कहते कि बिजली चोरी हो, हम ये नहीं चाहते कि भी आप मुफ्त में बिजली दें। आप कम से कम अगर बिजली चोरी कोई कर रहा है, कोई भी शख्स कर रहा है, उसे रोकना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, या उसका कनेक्शन काटें या उस पर जुर्माना करें। ऑलरेडी असम्बली ने पास कर दिया है कानून, FIR लॉन्च करें जो बिजली चोर है, लेकिन लोगों को अजियत दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर जो है मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से गुजारिश करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, चीफ मिनिस्टर सिंध से गुजारिश करता हूँ कि इन्हें लगाम डालने की ज़रूरत है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा अजियत दे रही है। रियासत के अंदर एक रियासत बन चुकी है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। ना जाने वो कौन से जिन्नात है जो इस पर हैवी है, या इसे कुछ रोक सकते हैं। आप देखें कि
50 یا 60 کے قریب ارکان صوبائی اسمبلی موجود تھے، اس میں شاید کوئی منسٹرز بھی ہوں گے کچھ، تو آپ دیکھیں وہ کتنا دیدہ دلیری سے ان کے جو سی او صاحب تھے وہ انہوں نے کہا جائیں جی میں جا رہا ہوں، میں آپ کے سوالات جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کی طرف لوٹیں گے۔ مفتی ارشد منگش صاحب، بہت شکریہ، آپ نے انتظار کیا۔ بتایا گیا کہ ماشاءاللہ آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں جامعہ رشید درس نظامی کے، تو تعلیم جامعہ کیسے دے رہی ہے اور کتنے شعبہ جاتے ہیں، اور اس وقت جامعہ کیا کیا کام کر رہی ہے، آپ کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے وہاں پر، اور کتنا عرصہ ہو چکا ہے کہ آپ یہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے؟ عبداللہ بھائی آپ کو بہت شکریہ، جزاک آپ کی اللہ۔ پوری ٹیم کا پروگرام میں مدعو کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الرشید کی تعلیمات کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو جامعۃ الرشید ایک تعلیمی تحریک کا نام ہے۔ ایک تو صرف ادارہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تعلیم محدود سطح پر فراہم کرے، لیکن جو جامعۃ الرشید کا ویژن ہے وہ مختلف ڈائریکشن میں ہے۔ اس میں تعلیم بھی ہے، رفاہی کام بھی ہے، اور اس طریقے سے جو معاشرے میں اور بنیادی ضروریات ہے تو اس ڈائریکشن پر بھی جامعۃ الرشید کام کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق ایک دفتر تعلیمات سے ہے، درس نظامی کے مسئول کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، تو جامعۃ الرشید نے الحمدللہ جو شعبہ جات قائم کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کا جو ویژن ہے طلبہ کی، وہ ہے کہ معاشرے کو ویژنری کمیونٹی لیڈرشپ فراہم کرنا۔ جی، اس لیے کہ ابھی جو ہمارے معاشرے کے مسائل ہے، خصوصاً ہمارے ملک کے جو 76-77 سال ہو گئے ہیں، اب اس میں اسلامائزیشن ہو، یہ کلمے کے نام پر ہمارا ملک وجود میں آیا ہے۔ جی جی، جو بھی بنیادی شعبے ہیں اس میں جو ہم سمجھتے ہیں جو اصل کمزوری اور فساد ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ علماء کی رہنمائی نہیں۔ اگر علماء کی رہنمائی ان شعبوں میں ہو جائے تو ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں وہ اسلامائزیشن کے حوالے سے بھی، دیانت و امانت کے حوالے سے بھی، اور جو آئین پاکستان ہے اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ اس میں کافی اصلاح ہو جائے گی۔ تو اس کے پیش نظر جامعۃ الرشید نے ناظرے سے لے کے قاعدہ ناظرہ، پھر حفظ ہے، پھر قرآن مجید میں تخصص فی القراءات ہے، 17 قراءات کی پوری تعلیم ہے، پھر درس نظامی ہے 2 میڈیم میں، اردو اور عربی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ جی، اس کے بعد پھر تخصصات ہے، تو جامعۃ الرشید کا تخصصات کا پورا ایک سیریل ہے۔ اچھا، اس میں تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ ہے، جو بزنس سے متعلق مسائل ہے، اچھا، بینکنگ ماشاءاللہ۔ سیکٹر سے، جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس سے متعلق، اور اسی طریقے سے افتاء ہے جو فقہ میں ہوتا ہے، پھر فی القضاء ہے، قضاء کے اندر ہمارا تخصص ہے باقاعدہ، فی الحدیث، حدیث میں تخصص ہے۔ اسی طریقے سے فنون صحافت میں کہ اچھا، علماء صحافی بنے اور معاشرے کی آواز مقتدرہ کو پہنچائے اور جو مسائل ہے ان پہ ڈسکس کرے، اور اسی طریقے سے انگلش لینگویج ہے، کمپیوٹر کورسز ہے، یہ باقاعدہ ہمارے جامعۃ الرشید کے تعلیمات کے ایک بیسک شعبے ہیں۔ اچھا مفتی اسی صاحب، کے آپ نے ساتھ بزنس کی بات کری کہ ہم یہاں پر معاشی حوالے سے بھی کچھ پڑھاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ درس نظامی میں اولیاء سے لے کر یعنی دور حدیث تک ہم کاروبار کے حوالے سے پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا وغیرہ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عملی فیلڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اب تک ہم مدارس یہ چیز سے بہت دور ہیں؟ جی، یہ آپ نے بالکل ایک بنیادی سوال کیا ہے اور یہ واقعی ہے، لیکن یہ جو ہمارا جو وہ ہے ایک بیانیہ ہے کہ سود کا خاتمہ ہو، اسلامائزیشن ہو، ہمارے ملک میں اسلامی نظام قائم ہو، تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ جی، اب اگر ہم صرف بینکنگ سیکٹر لے لیں، ہم دیکھیں کہ جو ہمارا اسٹیٹ بینک ہے اس کے ماتحت جو کنونشنل اور اسلامک بینکنگ کا وہ ہے، ایک پورا ایک امبریلا پھیلا ہوا ہے، تو اس میں کتنے بینکس ہے، اور اسٹیٹ بینک میں جو شریعہ ڈپارٹ ہے اس کو ہم دیکھیں، اور جو نان شریعہ ہے کمرشل بینکنگ کو جو دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں، اور پھر اپنے جی ڈی پی کو اور بجٹ کو دیکھیں، پھر ہم اپنے جو شریعہ اسکالر ہے وہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ، ہم نے کتنے لوگ تیار کر کے اس جو ہمارا وزارت خزانہ ہے یا اسٹیٹ بینک ہے یا بینکنگ سیکٹر ہے اس میں ہمارے علماء کتنے ہیں، جی، اور بینکوں کی تعداد کتنی ہے۔ اگر ہم ان بینکوں کو اتنے افراد مہیا نہیں کریں گے جتنے ان کو ضرورت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس ڈومین اور اس اسکوپ سے ہی شریعت یا شریعہ جو ہے نا آگے اب تطبیق ہوگی۔ تو ہمارا سوال جو آپ نے سوال کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم پڑھاتے تو ہیں، لیکن آیا جو صلاحیت
یا جو ضرورت ہے اس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں. اب اسٹیٹ بینک نے گریجویشن کو لازم کیا ہوا ہے کہ درس نظامی ہو, گریجویشن ہو, پھر شریعہ کے مسائل جانتے ہوں. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو انگلش پر بھی عبور ہو, کمپیوٹر سکل بھی آپ کے پاس ہو. تو اگر ایک عالم دین کے پاس یہ چیزیں ہو, جیسے جامعہ کا ویژن ہے کہ ہونے چاہیے, تو ان کو جگہ ملتی ہے. اب ہمارے فضلاء ہے, اب جتنے اسلامک بینکنگ یا ونڈوز کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ جامعہ کے جو علمائی ہے, فضلاء ہے, وہاں وہ پہنچے ہوئے. اسی طریقے سے دارالعلوم کراچی کے فضلاء علماء ان کو دیکھ رہے ہیں. دیگر بھی ہمارے مدارس کے علماء ہے, لیکن وہ بہت کم فیصد میں. وجہ یہ ہے کہ وہ تیاری نہیں ہے جو ہونی چاہیے. تو ہمارے جامعہ رشید کا ویژن یہ ہے کہ جو بھی عالم دین وہ صرف عالم نہ ہو, بلکہ معاشرے کی جو ضرورت ہے, چاہے وہ آپ کے بینکنگ سیکٹر پر ہو, چاہے عدلیہ کے حوالے سے ہو, چاہے یونیورسٹیز کے حوالے سے ہو, چاہے فورسز میں اگر کوئی ایسے ضرورت آتی ہے کہ وہ بیسک شرائط پورے ہو, تو ہمارے لوگ وہاں پہنچ جائیں. اور جب علماء وہاں پہنچیں گے تو وہاں پھر شعبہ جاتی سطح پہ کام ہوگا, انفرادی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو اس لیے جو جامعہ رشید کا ویژن ہے وہ اپنے فضلاء کو تیار کر کے تمام بیسک شعبوں میں الحمدللہ انہوں نے بیچ دیے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ. یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی بریک لینے کا. چھوٹی سی یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود ذیشان اظہر. اور جناب ویلکم بیک. ابھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو شنید کر رہے تھے جامع ترشید کے حوالے سے, اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. ایک چیز میں جامع ترشید کے یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ یہاں پر صحافت بھی پڑھایا جاتا ہے. صحافت میں ان کے ادارے میں مجھے سب سے ایک چیز اچھی لگتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی ان کے جو نجی چینل ہے JTR میڈیا, اور وہ جو چیزیں دکھاتے ہیں ماشاءاللہ انہی کے ساتھ ان کا میڈیا ہاؤس ہو گیا. یعنی کہ آپ ان کا اینکر اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا کیمرہ مین اٹھا کے دیکھیں, ان کا ویڈیو ایڈیٹر اٹھا کے دیکھ لیں, پورا عملہ اپنے ہی ادارے سے لیے. اور ایک ادارے کی سب سے خوبصورتی اور ادارے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو آگے پروموٹ کریں, تاکہ جو دیگر اس لائن پہ لگے ان کو بھی کچھ امید ہو کہ ہاں یار ہمیں اگر کسی دوسرے ادارے نے سپورٹ نہیں کیا تو اپنا ادارہ ہمیں ضرور سپورٹ کرے گا. اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو میڈیا میں سرگرداں ہیں, لیکن جامعہ رشید کی یہ خاصیت مجھے تمام اداروں سے اچھی لگتی ہے, اور امید ہے کہ جامعہ رشید اپنے اس کام پر ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. جی مولانا شاہ محمود صاحب, ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اسرائیل مرد آباد بہت سے ملین مارچ کر چکی ہے, اور ہر صوبہ ہر ضلع میں کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی کل بھی ایک غالباً حیدرآباد میں تھا. تو اس سے مجھے بتائیے گا کہ مغربی دنیا کو اس سے کیا اثر پڑتا ہے, یہ اتنے زیادہ ملین مارچ ہو رہے ہیں. ابھی جو ایران نے وہ کیا دیکھا, اگر ایران کو ہم ایک طرف سے دیکھا جائے تو غزہ کے لیے ایک بہت سے فائدہ ہوا ہے, تو ہمیں تو ایران زندہ باد بھی ایک جلسہ جلوس کرنا چاہیے. دیکھیں جمعیت علماء اسلام, جمعیت علماء اسلام ایک عالمی جماعت ہے. جی جمعیت علماء اسلام کی بنیادی منشور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی اقدار, شاعر اسلام اور امت مسلمہ کی تحفظ کرنا اور اس کے لیے آواز بلند کرنا. جی اور دوسرا, ظالم چاہے کسی صورت میں ہو اس کی بغاوت کرنا اور اس کی ظلم کی مذمت کرنا. اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں اپنے اس فرض منصبی کو روز اول سے لے کر آج تک احسن طریقے سے جمعیت علماء اسلام نے ادا کیا ہے. صرف ابھی اسرائیل مرد آباد کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ کشمیر کے مسائل ہوئے, ہندوستان کے مظالم جب جاری ہے اس کے خلاف بھی جمعیت علماء اسلام نے عالمی سطح پر صف اول کا کردار ادا کیا ہندوستان کی مذمت پہ اور کشمیریوں کی حمایت کے لیے. اگر آپ افغانستان کے موضوع پہ دیکھیں, جب روس کا حملہ ہوا اور پھر امریکہ کا حملہ ہوا, وہاں جتنے جمعیت علماء اسلام نے ان کی مذمت کی, میدان پہ اتر آئی اور مظلوم مسلمانوں کے لیے جو آواز بلند کی, وہ جمعیت علماء اسلام تھی. جیسے مغرب دنیا کو اثر کیا پڑا؟ مغرب دیکھ, میں آپ کو بتاؤں, ایک ہے ہماری ذمہ داری. جی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرنا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ ظلم دیکھو, منکر دیکھو, خراب کام دیکھو, اس کو ہاتھ سے روک لو.
اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ زبان سے اس کی مذمت کریں اور اس کو بیان کر دیں. تو اس وقت ہاتھ سے روکنا یہ اسلامی ریاستوں کی ذمہ داری ہے جن کے پاس مسلمانوں کی اسلحہ ہے, جی, مسلمانوں کی فوجیں ہیں اور مسلمانوں کی ٹیکس سے وہ ریاستیں مضبوط ہے اور فوجیں بنائی ہیں, اسلحے بنائے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مسلمان ہیں وہ بمنزل مومن ہے, ایک جسم کے مانند ہے. ہمارے ہاں سرحدات کوئی نہیں. جی, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور مسلم دنیا کی جہاں ظلم ہو جائے وہ مدد کریں. لیکن مسلم دنیا کے سارے حکمران وہ جو ہیں عیاش بنے ہیں یا خواب غفلت میں ہیں, اس وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہے. تو جمعیت علماء اسلام جو تحریک چلا رہی ہے, جو ملن مارچ کر رہی ہے, اس کے دو ہدف جمعیت علماء اسلام کا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہماری ذمہ داری ہے, جو ہمارا فرض ہے, ہم اپنے فرض نبھا رہے ہیں, یہ جہاد ہے تاکہ عند اللہ ہمارا مواخذہ نہ ہو. اور دوسرا ہمارا جمعیت علماء اسلام اس سے جو ہدف حاصل کر رہا ہے اس سے یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کو بیداری دیا جا رہا ہے, ان کو غیرت دی جا رہی ہے کہ تمہاری جو ذمہ داری ہے اپنے ذمہ داری کا احساس کرو, مسلمانوں کی مدد کرو. تیسری بات یہ ہے کہ ہم مسلم ممالک میں جہاں حکمران مسلط ہوتے ہیں یا آتے ہیں, یہ مغرب کے آشیرواد پہ آتے ہیں, وہ لوگ ان کو مسلط کر دیتے ہیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اگر تم لوگوں نے مسلط کیا ہے, ہمارے اسلامی اقدار کے خلاف اگر یہ لوگ قدم اٹھائیں گے یا آپ اٹھائیں گے تو ہمارے نمائندے یہ نہیں ہے, ان چیزوں میں ہم آزاد ہیں. اور اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے احتجاج کرنے سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں بیداری آ جاتی ہے, ہر جگہ پہ احتجاج ہو جاتا ہے. تو کم از کم اتنا ہو جاتا ہے جو ظالم ہے اس کی مذمت ہو جاتی ہے, ظلم کو ظلم کہا جاتا ہے, جہاد بھی ہو جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جتنے مسلم دنیا ہے ان کی عوام جب اٹھے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اپنے حکمران کم از کم اگر وہاں مسلمانوں کی مدد تو نہیں کر سکیں گے لیکن علانیتاً کفار کی حمایت تو نہیں کریں گے. آپ نے ملین مارچ کی بات کی کہ ہم اسرائیل کے ہٹ کر بھی دوسرے ملین مارچ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت مہنگائی پہ بڑے بڑے لانگ مارچ کر دیے گئے, اور اب کی اگر مہنگائی دیکھے جائے تو پچھلے سے اب زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے, تو اب اس طرح کے لانگ مارچ نظر نہیں آ رہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بنیادی وجہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ میں نے ابتدا میں بتا دیا کہ پاکستان میں یہاں کی عوام جن لوگوں کو منتخب کر لیتی ہیں وہ لوگ اقتدار پہ نہیں آتے, پیراشوٹ کے ذریعے سے دوسرے لوگ آ جاتے ہیں. اچھا, وہ قوم کے نمائندے ہوتے نہیں ہیں, ان کو اپنی بجٹ تیار کرنے کا خود اختیار نہیں ہوتا, کوئی قانون سازی کا خود اختیار نہیں ہوتا. تو پھر یہ چیزیں کیسے ختم ہو جائیں گے, مہنگائی اور دوسری چیزیں. ابھی آپ نے بجٹ دیکھا, یہ سارے آئی ایم ایف کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے, ان کے کہنے پہ بنائی گئی. اور وہ 18 سال کے جو بل کا مسئلہ تھا شادی کے متعلق, ان کے بھی نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے اقوام متحدہ کے کہنے پہ بنایا جاتا ہے. تو جب آپ کے اقتدار پہ آنے والے لوگ پیراشوٹ کے ذریعے سے آ جائیں تو پھر وہ قوم کے وسائل قوم پہ کیسے خرچ کریں گے؟ تو بنیادی چیزیں اس سسٹم کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے آواز مسجد سے بلند کی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور جتنے ملین مارچ ہم کرتے ہیں ان تمام ملین مارچوں میں ہم جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے, ان سارے مسائل کے نشاندہی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. یہاں پر کہا جا رہا ہے چھوٹی سی بریک لینے کا. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ود عبداللہ حسین. اور جناب ویلکم بیک. مسکراتی صبح سیگمنٹ ہے روشن جس جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم سیاست پہ بات کر رہے تھے تو قمر باجوہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ابھی جیسے آپ دونوں کے سیاست سے تعلق ہے ماشاءاللہ, تو بتائیے کہ انہوں نے جو بات کری یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس طرح کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ بلال. میں سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ساتھی بہت دور سے آئیں. جی کراچی میں یہ ان کا شہر ہے, یہ ان کا صوبہ ہے, یہ آئے, بہت خوشی کی بات ہے, خوش آمدید. دوسرا میں بلوچستان کے حوالے سے مولانا صاحب نے بڑی تفصیلی بات چیت کی. وہ پسماندہ ہے, کمزور ہے,
یا غریب ہے یا وہاں پر اتنا جو ترقیاتی کام نہیں ہو رہے وہاں. میں نے صرف عنوان باندھا، جی تفصیلیں بھی تک نہیں بیان کی ہے. بالکل آپ میں بتاؤں تو میرا ان سے ایک چھوٹا سا یہ گزارش بھی ہے. جمعیت علماء اسلام کی میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے، کہ وہ ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور وہ بالکل، اور انہیں میں بہت شوق سے سنتا ہوں جب بھی ان کی کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے. اور ان کے ساتھیوں بہت میرا گہرا تعلق ہے جمعیت علماء اسلام کے دوستوں سے جو سندھ کے ہیں. تو میں یہ سوال کروں گا حضرت سے کہ بلوچستان کے جس طرح بلوچستان کے حالات جس طرح وہ پسماندہ ہے، اور آپ ان سرداروں کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے ہیں، لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے ہیں جو وہاں پر قوم پرستی کا بھی لبادہ پہنے ہوئے، فوج کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہوئے، اقتدار کا بھی حصہ ہیں، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پنجابیوں کو قتل کیا گیا ہے، اور قتل کر رہی ہے بی ایل اے، ساری دنیا کو پتہ ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کے خلاف آپ نے کبھی لانگ مارچ کیا ہے آپ کی جماعت نے، یا آپ نے کوئی احتجاج کیا ہے، یا کوئی کسی بس میرا اتنا سا گزارش ہے. جی دیکھیں، جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہے. جی جمعیت علماء اسلام طاقت سے زیادہ دلیل پہ یقین رکھتی ہے. بالکل آپ نے دیکھا ہونا بھی چاہیے، آپ نے دیکھا بالکل ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے دلیل کی دنیا میں پوری دنیا نے انہیں تسلیم کر دیا، اور اپنی موقف کو انہیں دلیل کی بنیاد پہ. جمعیت علماء اسلام اگرچہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، ہمارا بنیادی مقصد ہے پاکستان کے اندر جس مقصد کے لیے بنا تھا اسلامی نظام نافذ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود جمعیت علماء اسلام نے ریاست کی پالیسی اور آئین پاکستان کے تحت جدوجہد کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کبھی طاقت کے استعمال کی بات نہیں کی. بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام، میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اگر جمعیت علماء اسلام کی مینڈیٹ نہیں چرایا جاتا، آپ اپوزیشن میں تو ہیں نا، میری بات آپ کے ارکان اسمبلی میں بڑی تعداد میں، میری بات سنیں، آپ اسمبلی میں تو آواز بلند میری کر بات سکتے ہیں. سنیں تو پہلے میں اپنی بات مکمل کر لوں. جمعیت علماء اسلام اگر بلوچستان میں جو اس کی مینڈیٹ ہے اس کو دی جاتی اقتدار جمعیت علماء، نہیں اقتدار تو نہیں ہے. آپ میری بات تو سن لیں. آپ کا کہنا یہ کہ ہمیں اقتدار دیا جاتا تو ہم اسے اقتدار کی پالیسی پہ ہوتی ہے نا، لیکن جب ان سرداروں کو، ان نوابوں کو، یہ دو پالیسی والے اگر لوگ ہیں، ان لوگوں کو طاقت بھی اس طبقے نے بلوچستان میں دی ہے جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کو دیوار سے لگایا، اور ان کا مقابلہ کیا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے کیا ہے. آپ دیکھیں ہر پلیٹ فارم پہ ان سرداروں کو، نوابوں کو اگر شکست دیا تو جمعیت علماء اسلام نے دی ہے. نہیں ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کے کافی ارکان اسمبلی ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہیں، ایم پی ایز ہیں، لوکل باڈی میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، تنظیم آپ کی مضبوط سے مضبوط تنظیم ہے. میں سیاسی ورکر ہوں، میں ایک ایک بات کو جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام نے احتجاج کیا ہو کہ بی ایل اے کو قابو کر. جواب دیجیے تاکہ بعد میں آپ میں ٹکر ہو رہی ہے. ایک سنیے بلوچستان میں جو حالات جن لوگوں نے پیدا کیے جمعیت علماء اسلام ہمیشہ ان کی مذمت کیے. بالکل ٹھیک ہے. بلوچستان میں اس وقت جو قتل و خون کی حالات پیدا ہو رہی ہے، بلوچستان کی سڑکیں غیر محفوظ ہے، بلوچستان میں کوئی سفر نہیں کر سکتا. بالکل میں بلوچ ہو کر کے بلوچستان کے روڈوں پہ سفر نہیں کر سکتا ہوں. ذرا ان اسباب کو دیکھا جائے کہ ان اسباب کو کس نے پیدا کیے. جمعیت علماء اسلام ان اسباب پیدا کرنے والوں کے خلاف میدان میں. بہت شکریہ. ہم دوبارہ آپ دونوں کی طرف آئیں گے، وقت کم ہے. خالد ناظر کیفی صاحب، ہم آپ کی طرف آئیں گے. ماشاءاللہ ہم نے آپ کے ادارہ دیکھا ہے جو آپ ویلفیئر چلا رہے ہیں. آپ کے ادارے کا ویسے ایک چیز میرے ذہن میں، اور میں آڈینس کو بتا چاہتا ہوں، ہم نے بہت سے ویلفیئر دیکھیں کہ وہ ڈونیشن لوگوں سے لیتے ہیں پھر اس ادارے پر کام کرتے ہیں، لیکن رخشان ویلفیئر ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو لوگوں سے ڈونیشن نہیں لیتی، بلکہ وہ جو ادارہ رن کریں ماشاءاللہ کا اپنا اچھا خاصا بزنس ہے، تو اپنی بزنس سے سالانہ جتنا بجٹ نکالتے ہیں، جتنا سرکار ہوتے ہیں، اپنے گروپ سے ادارہ رن کریں، تو یقیناً یہ قابل تعریف ہے. اور دیگر بھی جتنے اس طرح کے ویلفیئرز ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی کاروبار شروع کریں تو میرے خیال میں یہ اس رفائی جو سماجی کام ہے اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے. اچھا خالد بھائی، آپ ماشاءاللہ الیکشن بھی لڑے ہیں بلوچستان کی طرف سے، تو ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ راشد سمرو صاحب، ابھی مولانا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہم ہر بات کا، ہر سوال کا جواب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا دلیل ہے. حالانکہ کوئی بھی رکن اسمبلی ہو، کوئی اس
اصل کردار وہ ہوتا ہے کہ میں خود کیا جواب دے رہا ہوں. تو ہر جگہ پہ مولانا صاحب دلیل پیش کرنا یہ تو میرے خیال میں جواز نہیں بنتا نا. تو آپ بتائیے کہ آپ نے بلوچستان میں جمعیت الاسلام کے لیے کیا خدمات کی, کسی دوسرے کے لیے جمعیت نہیں ہے کہ آپ نے خود کیا کیا اب تک؟ عبداللہ بھائی, جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی سیاسی پارٹی ہے, اور جمعیت علماء اسلام کے توسط سے, قائدین کی شفقت اور محبت سے, آواران ایک ایسا علاقہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک سلگتا زمین ہے جی, جہاں اچھے خاصے بھی پاؤں نہیں رکھ سکتے, جہاں جو ایم پی منتخب ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا, جو سی ایم تھا وہاں کا وہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکا. ہم ایز اے ورکر, ایک خادم کے جمعیت علماء اسلام کے ان علاقوں میں بھی جاتے ہیں, لوگوں سے بھی ملتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام کی یہ خوبصورتی ہے, جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مایوسی کی حالت میں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام کی صورت میں ان کو ایک امید دلاتے ہیں, اور ان سے یہ ریکویسٹ اور گزارش کرتے ہیں کہ آئیں آئین پاکستان کے تحت جمہوری انداز میں اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں. الحمدللہ پھر اس میں ہم نے نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہے, وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے. جس طرح بھائی نے بات کی, الحمدللہ وہاں کے جو سردار ہیں ان کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اپنا ساتھ ملایا ہے کہ آئیں آئینی راستہ اختیار کریں, جمہوری جد و جہد کریں. جو ہماری پسماندگی ہے, جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہماری پریشانیاں ہیں, جمعیت علماء اسلام قطعاً ہتھیار اٹھانے کے حق میں نہیں ہے, اور ہم مسلح جد و جہد کے قائل بھی نہیں ہیں. ہم اسی حالت میں جس طرح آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اسی حالت میں ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے, نہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں جانے کا. الحمدللہ وہاں جاتے بھی ہیں, وہاں لوگوں کو اکٹھے بھی کرتے ہیں, جلسے جلوس بھی کرتے ہیں, اپنا پیغام بھی دیتے ہیں, اور آئین پاکستان کے تحت الیکشن بھی لڑتے ہیں. لیکن پھر ہمیں جو افسوس اور دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو چھڑایا جاتا ہے, پھر اس کو غصب کیا جاتا ہے, پھر جمعیت علماء اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, جمعیت علماء اسلام کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بھئی آئیں جدوجہد کریں, جمہوری کریں, آئینی کریں. جب لوگ آتے ہیں آئینی کوشش کرتے ہیں, جمہوری جدوجہد کرتے ہیں, پھر ان کو جو مینڈیٹ ملتا ہے آپ ان کو مینڈیٹ بھی نہیں دیتے, پھر ظاہر نوجوان مایوس ہوگا تو کہاں جائے گا. بہترین جواب دیا. اس کے بعد بلوچستان میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ نوجوانوں کا لاکھوں کے حساب سے نوجوان ہیں, بے روزگار نوجوان ہیں, معاشی مسائل انتہائی اہم ہیں. اور وہاں آپ ہب چوکی سے آگے نکلیں, نہ آپ کو پاکستان کا کوئی پیٹرول پمپ ملے گا, نہ آپ کو فیکٹریاں ملیں گی, نہ آپ کو صنعت ملے گا, نہ آپ کو صحت ملے گا, نہ آپ کو ایجوکیشن ملے گا. ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑی بڑی دعوے ہم کرتے ہیں, آ جائیں ایک اچھا خاصا سیاسی اور صحافی تنظیموں کا ایک منظم سسٹم بنائیں اور جائیں ان علاقوں کا دورہ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر ایک ہی جو معاشی ذریعہ ہے وہ ایرانی بارڈرز کا ہے کہ لوگ وہاں سے کچھ تیل لا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں, لیکن اس پر بھی قدغن لگایا گیا ہے, اور اس سے جو حقیقی رپورٹیں ہیں بلوچستان اسمبلی کے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے تقریباً 15 لاکھ سے زائد نوجوان اس روزگار سے وابستہ ہیں. خالد بھائی ہم دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے, عبدالرزاق بھائی سے ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ سندھ کے دیہی علاقے ایسے ہیں, ہزاروں اسکول ایسے ہیں جو صرف کاغذ تک موجود ہیں, صرف دستخط ہوتے ہیں, باقاعدہ وہاں پر تعلیم نہیں دی جاتی. تو ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کی جو عوام ہے اور کراچی کی جو عوام ہے وہ تعلیم سے محروم ہے. تو سندھ اور اسپیشلی پیپلز پارٹی اس میں اس کا کیا کردار ہے, اور اس کو بہتری کے لیے, تعلیمی بہتری کے لیے کیا عملی اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں بات ایجوکیشن پر ہو گئی ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے اسکول بند ہیں اندرونی سندھ کے. کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پر جہالت بہت زیادہ ہے, لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے لیے نہیں بھیجتے ہیں, حالانکہ وہاں ٹیچر ہیں, اسکول ہے, اسٹرکچر موجود ہے, ہیڈ ماسٹر ہیں. اگر کوئی اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہا تو بزور طاقت یا پولیس کے ذریعے ان کے بچوں کو اسکول نہیں لایا جا سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ بات یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے یہ ایک زندہ قوموں کے لیے بہت بڑی مطلب ایک نعمت بھی ہوتی ہے. ایک سب سے بڑا انعام یہی ہے ایجوکیشن پر. ہم نے اب کچھ سینکڑوں اسکولوں کو تو ہم نے مطلب ایک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ہم نے ایم پی ایز کو, ایم این ایز کو, جو بھی یہاں سارے پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں پورے سندھ میں, مختلف سیاسی جماعتوں سے بھی جو لوگ جیتے ہیں, ہم نے کہا ہے انہیں دعوت دی ہے ایجوکیشن منسٹری نے سندھ نے کہ آپ آئیں, آپ اسے گود لیں, اسکول کو آپ سنبھالیں, جو جہاں کا ایم پی ایز ہے, جو جہاں کا ایم این ایز ہے, اس اسکول کی نگرانی کرے, اس میں اپنے بچوں کو داخل کروائے, اس کی
اس کی ایجوکیشن میں بہتری کے لیے رول پلے کرے. دیکھیں ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا فنڈ ہے, اربوں خربوں روپیہ اس کا سالانہ اس پہ خرچ ہو. ایجوکیشن میں ہم کمزور ہیں لیکن الحمدللہ اس پر کام ہو رہا ہے. آپ ہیلتھ دیکھیں, ہماری سندھ جیسی ہیلتھ, لوگ پنجاب سے, بلوچستان سے, افغانستان سے اور کے پی کے سے سارے کراچی آتے ہیں علاج کے لیے. بہترین ہمارے یہاں فیسلٹی ہے علاج کی, ہیلتھ کی. ایجوکیشن میں بالکل آپ کی بات سے ایگری ہوں, میں بالکل قائل ہوں. اچھا آپ نے کہا نا کہ ٹیچر آتے ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, اور میں اپنے یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں میں نے ایسے ٹیچر بھی دیکھے ایسے علاقوں میں جن کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مؤنث کیسے کہتے ہیں, مذکر کیسے کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں ہوتا. جب ایسے ٹیچر ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا نہیں, ضرور ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. دیکھیں لوگوں کو بھی تھوڑی سی ہمت شعور پیدا کرنا چاہیے. ہمیں نشاندہی کرنی چاہیے کہ ہمارے اسکول کے ٹیچر بہتر نہیں ہے, یا ہمارے اسکول میں ٹیچر ہی نہیں ہے, گائیں بندھی ہوئی ہیں, بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, یا کسی نے اپنا اوتاق بنایا ہوا. میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کی سیلری کوئی اور لے رہے ہیں لیکن انہوں نے جو ٹیچر بھیجا وہ کچھ کوئی اور ہے. گزارش کروں مختصر آپ کی گزارش کیا کہیں؟ کہ جب سے پاکستان بنا ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, جی اب بھی تعلیم کی یہ حالت ہے جہاں اسکولوں میں بینسیں باندھی گئی ہو اور امن امان کی صورت یہ ہے کہ کچے کے ڈاکوں سے کوئی گزر نہیں سکتا, تو پھر کب سے سدھر جائے گا؟ سمجھتا بلوچستان سے تو بہت زیادہ اچھے حالات ہیں سندھ کے حالات بلوچستان سے تو بہت ایسا کریں, کچے کے دو چار حکومت راشد سمرو صاحب کو دے دیں, پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں کچے کے ڈاکو ہوتے ہیں اور کہاں لوگوں کو صحت نہیں ملتی اور کہاں ایجوکیشن نہیں ملتا. اچھا آپ نے راشد محمود صاحب نے بات کی تو راشد محمود صاحب میں ایک چیز معذرت کے ساتھ, اور ہم نے دیکھا ہے سندھ میں اس کی گورنمنٹ آگے تب تک آئی نہیں ہے, لیکن یہ چیز ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب میں ہمارے جو ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے تھے نا, اب وہ ہم جدا ہو چکے ہیں آپس میں. جو جتنے ہمارے مذہبی جماعتیں ہیں نا وہ ہم نے جدا کر چکے ہیں اس میں. نہیں, آپ نے دیکھا اقلیت کے معاملات میں سب سے پہلے راشد سمرو میدان میں, مطلب راشد سمرو ایک فرد کا میں بول رہا ہوں, مراد جمعیت علماء اسلام ہے, وہ اس کے پلیٹ فارم چلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا سندھ میں اقلیت کے کتنے مسائل ہو گئے, راشد سمرو صاحب نے کسی بھی قوم کا کوئی بھی مسئلہ پیش آیا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے اس کو حل کر دیا. نہیں, راشد سمرو صاحب رہتے تو جمعیت علماء اسلام, تو جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم کا میں بول رہا ہوں. سندھ کے جتنے قوم پرست ہیں وہ ان کی قیادت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات میں حالانکہ مجھے کرنی نہیں تھی, آپ نے کہا تو میں, اگر سندھ کا کوئی قوم پرست سندھ کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر بلوچستان کے جو قوم پرست لڑ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ, اگر بلوچستان, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, اگر بلوچستان کی قوم پرست آئین کے دائرے میں پاکستان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے, بالکل ان کا حق ہے. بالکل ابھی آپ بلوچستان کو صحت نہیں دے دو, آپ بلوچستان کو تعلیم نہیں دے دو, آپ بلوچستان کو سڑک نہیں دے دو, آپ اس کو جینے کا حق بھی نہیں دے دو, آؤ بلوچستان میں آپ کو لے جاؤں. میری بات سنو, میری ایسی ماں بہنیں ہیں, ایسے علاقے ہیں وہ اپنے ولادت کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, وہاں اسپتال نہیں ہے. تو وہاں کا ذمہ دار ارکان اسمبلی نہیں, جو قومی اسمبلی کا ممبر میں آپ کو بولوں, جو سردار ہے, جو ایم پی اے ہے, جو منسٹر ہے, جو چیف منسٹر ہے, اب آپ مجھے بتائیں, آپ میری بات کو تو چھوڑ دیں, آپ ایک منٹ ایک بات کریں, ایک سنیں گے. وہاں کا مقامی ہے, وہ وہاں سے جو ایم پی اے جیتے وہ فیصل آباد والے تو نہیں جیتے, وہاں سے وہ جیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے, وہ وہیں کے مقامی لوگ. فارم 47 پہ بنایا جاتا ہے. میں یہ دیکھیں, آپ جمعیت علماء اسلام سے میں یہ گزارش کرتا ہوں, آپ آئے ہیں بلوچستان سے, اس لیے میں بلوچستان کی زیادہ باتیں کر رہا ہوں, ورنہ ہم تو روٹین میں باتیں کرتے ہیں. ہم بھی روٹین میں باتیں کرتے ہیں. ہم آپ کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کی میڈیا کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں تک بنیادی حل بلوچستان. آپ وہاں کی مذمت کریں سرداروں, نہیں, میری بات سنیں, جو وہاں کے میں کہتا ہوں نہیں, ترقیاتی میں کام میں ہر رکاوٹ سردار کی مذمت نہیں کرتا ہوں. کیوں؟ جو آئین کے دائرے میں میں اگر بلوچستان کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے, وفاق اس کو غصب کر رہا ہے, تو میں یہ کیسے حقوق ہے کہ اسپیکر آپ کا, ایم پی اے آپ کا, ایم این اے آپ کا, وزیر آپ کا, ایم این اے, سارے تو آپ کے ہیں. نواب ریسانی صاحب, نواب بلوچستان کا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کر رہی ہے, وہ چیف منسٹر تھے. میں اس کی بات کرتا ہوں. میں ماشاءاللہ درس نظامی کو تعلیم کے مسئول ہیں اور آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے سنا ہے کہ جامعۃ الرشید میں جو تعلیم درس نظامی دی جاتی ہے یا کوئی اور بھی وہاں پر تعلیم ہے, ان کی فیس لی جاتی ہے. تو عذرائے کرم وہ جو فیس والا ہے وہ کون سی تعلیم ہے, اس کی ویریفائی کیجیے گا. بہت سے لوگوں کو یہ اشکالات آتا ہے کہ دینی ادارے میں اور فیس کس چیز کے لیے جاتی ہے اور کن طلباء سے فیس لیتے ہیں. جی بالکل, میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا لیکن پھر وہ وقت کم ہو گیا. تو جو جامعۃ الرشید کا یہ مکمل جو پاکستان کے مسائل جو ابھی ڈسکس ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ پیش نظر ہے کہ مسائل کیسے حل ہوں, اس کے لیے اہل لوگ کیسے پیدا ہوں.
ایک تو دینی سائیڈ ہے جو میں نے ذکر کیا کہ قائد ناظر سے لے کے اسپیشلائزیشن تک ایک اسلامی تعلیم ہے. دوسرا کنٹمپریری ایجوکیشن ہے, وہ بھی اب KG1 سے لے کر یعنی پورا سکولنگ سسٹم ہے, پھر البیرونی کالج ہے, پھر ابھی الغزالی یونیورسٹی ہے. پورے پاکستان میں اگر علماء کے پاس یونیورسٹی ابھی الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی ہے تو اس میں ہمارے فضلاء جب فاضل بنتے ہیں, عالم بنتے ہیں, تو ساتھ میں BS, پھر BS کے مختلف پروگرام ہے, BS ایجوکیشن ہے, BS ان اسلامک لا ہے, BS فائنانس ہے, اور اسی طریقے سے BS اسلامک اسٹڈیز ہے, پھر MS بھی انہی اس پہ ہے. تو یہ ایک تعلیم جو ہمارا ادارہ دے رہا ہے جامعۃ الرشید. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ اگر عام طور پہ اسکول جاتا ہے, وہ KG1 کا ہے یا 5th کا ہے یا 6th کلاس کا ہے, تو اس پہ خرچہ آتا ہے. ہم سب صاحب اولاد ہیں, اس کی ٹیوشن فیس, اس کے وین فیس, ان کے جو ہے ماہانہ فیس, سالانہ فیس, کمپیوٹر فیس ملا کر عام اسکول بھی ایک بچے کا اگر فیس وہ ایک بجٹنگ کرتا ہے اسکول تو کم از کم 6-7 ہزار روپے ایک بچے کی فیس ہے. اچھا اب جامعۃ الرشید ایک طالب علم پر 20,000 روپے خرچ کرتا ہے ماہانہ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو دینی تعلیمات, کھانا پینا, رہائش, ساری چیزیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورا ایک کنٹمپریری ایجوکیشن ہے. آج کالج کی تعلیم, یونیورسٹی کی تعلیم اتنی آسان نہیں ہے. تو جامعۃ الرشید جو فیس لے رہی ہے وہ فیس صرف ایک اخراجات کے مد میں جو صاحب استطاعت ہیں ان سے اخراجات لے رہے ہیں کہ کم از کم آپ اگر دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, آپ صاحب استطاعت ہیں تو اپنے اوپر خرچ کریں. جب اپنے اوپر خرچ کرے گا تو اس میں بھی جامعۃ الرشید کا ایک خاص مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے اب ہر آدمی کا, جو ایک اسکول کالج میں بچے کو بھیجے گا تو اس کے لیے پوری تیاری کرے گا, پورے پیسوں کا, ہر چیز کا. مدرسے بھیجے گا تو اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ان کو کپڑے مدرسے والے دیں گے, ٹوپی مدرسے والا دے گا. اس طریقے سے کھانا پینا, رہائش, تعلیم 8 سال فری وہ مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں. بہت شکریہ. ابھی ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں صرف 2 منٹ, تو آپ سب سے ایک ہی سوال ہوگا کہ 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس. 30 سیکنڈ میں آپ ایک کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 30 سیکنڈ. کس کو پیغام دے دیں؟ کسی کو آپ اپنے کارکنوں کو دینا چاہتے ہیں, آپ عوام کے لیے کوشش کریں کہ عوام کی طرف جائیں. میں بین الاقوامی سطح پر 30 سیکنڈ اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں کو یہ کہنا چاہوں گا, خدا کے لیے اپنا دغلا پالیسی چھوڑ دو. دنیا میں, فلسطین میں یا کہیں بھی مسلمانوں پر جو تمہاری سرپرستی میں مظالم ہو رہے ہیں ان کو بند کر دیں. جی خالد بھائی. پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ بلوچستان کے لوگ بہت پسماندہ ہیں, ان کو سینے سے لگائیں. وہاں خدمت کی ضرورت ہے ہر حوالے سے, دینی تعلیم کے حوالے سے, دنیاوی تعلیم کے حوالے سے, باقی جتنے شعبہ جات ہیں سب میں اس طرف دھیان کرنا چاہیے. جی میں اسرائیلی جارحیت کی اور امریکن کی اس کی سپورٹ کی, جس کے ذریعے وہ فلسطین پر اس نے قتل و غارت کی, اب وہ ایران پر اور شام پر, اور پھر اس کا خواب شاید پاکستان بھی ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں متحد ہو جائیں. آپ جس طرح کا وہ 80 لاکھ اس کی ٹوٹل آبادی ہے اسرائیل کی, اور وہ پاکستان میرا خیال ہے کہ اربوں کی تعداد میں الحمدللہ مسلمان ہیں, ان پر وہ ظلم کر رہا ہے. انہیں اس کو روکنے کے لیے عرب ممالک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, باہر آنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈریں گے تو کبوتر اور بلی کی طرح اپنی آنکھیں بند کریں گے تو بلی لے جائے گی آپ کو. جی میں اپنے پاکستانی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے ریاست پاکستان کو مضبوط کریں. جو ہمارے انٹرنل اختلافات ہیں اس کو اپنے حدود میں رکھ کر اس کو اختلافات کے آداب کے ساتھ حل کیا جائے. اور فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے ریاست کا بیانیہ ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں کہ ہمارے پریزیڈنٹ اور وزیر اعظم اور اس طریقے سے وزیر خارجہ, وزیر داخلہ نے جو پاکستان کا ایک امیج بنایا ہے, جو بیانیہ دیا ہے, وہ انتہائی اہم ہے اور اس کی میں تائید کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. آپ تمام ہمارے جو آج کے پینلسٹ تھے, بہت اچھا لگا آپ ان سے. انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ نیکسٹ ٹائم اگر میں آپ دونوں میں سے کسی کو بلاؤ تو پورا شو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں دوں گا, تو پھر انشاءاللہ یہ اچھی سی ڈسکس ہو جائے گی. آپ تمام چاروں کا بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہ جو سیگمنٹ تھا روشن جستجو, یہ دے رہا تھا
جستجو ڈیجیٹل میڈیا کی جانب سے آپ تک خوبصورتی سے پہنچا تھا. اگر آپ میں سے کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی ٹیلنٹ ہے, کوئی بھی ہنر ہے, آپ دکھانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ دیے گئے پٹی پہ نمبروں کا